بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کی قوم کو دعوت اسلام۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاقی کوئی صورت نہ بنی اور آزار نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزار سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا، اور اب صرف آزار ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا گیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ ان کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے۔ پتلیاں آنکھوں کے حلقوں میں زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھیں مگر حق کی بصارت سے محروم تھیں۔ زبان گویا ضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبار سے گونگی تھی۔ ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہیں، یہی ہیں غفلت میں سرکش ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستشیاں کرتے ہو تم کو کس قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑوں میں ہم پڑنا نہیں چاہتے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص اندازے سے خدائے واحد کی ہستی کو جانب توجہ دلائی۔ فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان میں سے بے خوف و خطرہ ہوں اور کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں، البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمہارے جہانوں کی پروردگار ہے، جس نے مجھ کو بیدار کیا اور راہ راست دکھائی، جو مجھ کو دکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور جو میری زیست و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی توفیق عطا فرما اور مجھ کو نیکو کاروں کی فہرست میں ڈال دے۔ مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ نصیحت و موضوعات کے اس مختصر انداز کے خطابات کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین اور قوم کے سامنے پیش کیا، سورہ اشراء میں فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور سنا دے کہ ان کو خبر ابراہیم کی جب کہہ دے کہ اپنے باپ کو اپنی قوم کو تم کسی کو پوجتے ہو، وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو، پھر سارا دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا، یا برا بولتے نہیں؟ اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے کہا بھلا دیکھو، جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا اگلے سو وہ میرے دشمن ہیں، مگر جہاں کا رب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلائے گا، مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں بیماریوں میں وہ شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا اور پھر جلائے گا، اور جس سے مجھ کو توقع ہے کہ بخشے گا میری تقصیر انصاف کے دن۔ اے میرے رب، دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکیوں میں، اور رکھ میرا بول سچا، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغوں، اور معاف کر میرے ماں باپ کو اور وہ بے راہ بھولے ہوئے کو، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کھڑے ہوں گے، جس دن نہ کام آئے گا کوئی مال اور نہ کوئی بیٹے، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر روگ دل مگر آزار، اور قوم آزار کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا
وجود حد سے گزر جاتا ہے۔ گزشتہ سطور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ عق پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضر، خشک سالی و صحت سالی، فتح و ظرف عرض، تمام کارخانہ عالم کا نظام و نسق و قواب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی اور اوصاف میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشندیوں ضروری ہیں، اور یہ ان کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کو ان کے سفلی معبودان باطل کی حقیقت و شفقاہ کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضرور سمجھا کہ ان کے عامل و معبود و باطل بے ثیابی ہیں، فنا کے منظر کو پیش کر کے اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ تمہارا یہ خیال قطعی غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں اور چاند سورج کو خدائی و طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں، یہ خیال خواب اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود سخت انجام سے اس قدر خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے برا، اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آ کر برباد و تباہ ہو جائیں گے، تو ایسے وہم پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرتا ہے، اور کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے مجد انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں کو مناسب ایک عجب و دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ اگر ستارہ ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں سے ممتاز اور روشن ہے، لیکن جب وہ اپنے طاقت مقررہ پر نظر آئے اور اوجھل ہو گیا تو اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے ستاروں کے لیے ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور نظام کائنات سے منتصب ہو کر اپنے بوجھنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب میں چپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس شے پر مجھ سے زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میری معبود کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند اب وہ تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ جب خوب روشن ہے اور اپنی خشک اور روشنی سے سارے عالم کو بقیہ نور بنائے ہوئے ہے، پس اگر کواکب کو رب بنانی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیوں نہ کہ یہی تو اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روح پوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا۔ جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا تو چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے لگتا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھرتی دیکھی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی کر سکے، اور اس گفتگو کا مقصد وہی ہے، یعنی صرف خدائے واحد پر ایمان، اور وہ ان دلوں میں بغیر قصد اور ارادے کے پیسود فرمائے۔ اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔ بس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اس لیے ابھی اس سلسلے کو ایک گھڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوتے ہی چمکتے ہوئے ستارے، چاند ستارے سب نظر سے اوجھل ہو گئے، کیوں نہ کہ اس لیے آفتاب عالم تاب کا سرخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آواب تاب سے چمکنے دھمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیوں نہ کہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے، اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے، لیکن
دن بھر چمکنے اور روشن رہنے کے تمام علم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقرر پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور جب دیجور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخرکار وہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو اب وہ وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کا اعلان کر دیا اور قوم کو لاجواب بنا دیا کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر ان کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کو کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہیں۔ اگر معبود ہیں تو ان میں افعول کیوں ہیں؟ جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اور اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہتے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو محتبات نے کیوں مانند کر دیا اور محتبات کے سرخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے نور بنا دیا؟ بس ایک قوم میں ان مشکنہ عقائدہ سے بری ہوں، شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمان و زمینوں کا خالق ہے۔ حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اور اب قوم سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط و محکوم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس طرح کی روشنی کا دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل آزمود اور مانند تھا، اور جب کوئی بس نہ چلا تو وہ قائل ہوئے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے معبودان کے باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ خدائی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بتوں کے مطابق کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ تم کو خدا کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی ہے، اور مجھے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ خدا واحد کے ماننے والا اور امن عالم کا ذکر دار ہوں، تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلحہ دامن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اس طرح شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راہ یاب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ وہ نظام الشان عجب تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تزویق کے بعد کوابق پرستی کے درد میں متاثر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل ظاہرین کے ساتھ سر بلندی عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں سورۃ انعام کی ایک آیت شاہد آن ہے، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر دیکھو کہ جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے آسمان پر ایک تارا چمکتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا، نہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں، یعنی طلوع غروب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا تو ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اس گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا، یہ میرا پروردگار ہے۔